200ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب اسحاق موصلی سے لڑکی نے کہا کہ جو تو نے شعر سنائے ہیں کاش ان کو گا کر بھی سنا دیتا، اور جب اس نے کہا کہ بہت دن ہوئے کہ اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور واقعی ساز اور گانے کے بغیر کسی محفل کا لطف مکمل نہیں ہو سکتا، تو اسحاق موصلی کا بیان ہے کہ جب میں نے لڑکی سے یہ باتیں کی تو اس نے کہا کہ ان باتوں سے تیرا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب عود منگایا جائے۔ میں نے کہا جیسی تیری مرضی، تو نے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے اور میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں۔ پھر اس نے عود منگوا کر ایسی میٹھی آواز سے گایا کہ اگر وہ اس کے اخلاق اور بجانے کی خوبی اور کمال سے ملا دیا جائے تو اس کا جواب نہ تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ کیا تو جانتا ہے کہ یہ راگ کس نے بنایا اور یہ اشعار کس کے ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا کہ اشعار فلاں شاعر کے ہیں اور راگ اسحاق موصلی کا۔ میں بولا واللہ کیا اسحاق میں اتنی قابلیت ہے؟ اس نے جواب دیا واہ واہ، اسحاق تو اس میں کمال رکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ پاکی ہے اللہ کے لیے جس نے اس شخص کو وہ چیز عطا کی جو کسی دوسرے کو نہیں دی۔ اس نے کہا مزہ تو جب آتا کہ یہ راگ تو اس کے منہ سے سنتا۔ انہی باتوں میں سویرا ہو گیا اور ایک بڑھیا نے جو ماما معلوم ہوتی تھی آ کر کہا کہ وقت ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکی نے مجھ سے کہا کہ ہماری باتیں پوشیدہ رکھیو کیونکہ مجلسیں راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میری جان تجھ پر فدا، اس بات میں مجھے نصیحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں اس سے رخصت ہوا اور اس نے ایک کنیز کو میرے ساتھ دروازے تک بھیجا۔ اس نے دروازہ کھولا اور میں نے نکل کر اپنے گھر کا راستہ لیا اور گھر پہنچ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر میں میرے پاس مامون کا قاصد آیا اور میں وہاں گیا اور دن بھر اس کے ساتھ رہا۔ عشاء کا وقت ہوا تو میں کل کی باتیں سوچنے لگا، کیونکہ وہ ایسی باتیں تھیں جن پر نادان کے سوا اور کوئی صبر نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے میں اٹھ کر پھر ٹوکرے کے قریب آیا اور اس میں بیٹھ کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں میں کل تھا۔ لڑکی بولی کہ تو بالکل ٹھیک وقت پر آیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ میں نے بہت دیر لگائی اور ہم پھر گزشتہ رات کی طرح بات چیت کرتے رہے اور صبح تک ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سناتے رہے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر جا کر سو رہا اور پھر مامون کا فرستادہ مجھے بلانے آیا تو میں وہاں گیا اور دن بھر اس کے ساتھ رہا۔ عشاء کے وقت امیر المومنین نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں ایک کام کے لیے جا کر لوٹ نہ آؤں تو یہیں ٹھہریو۔ خلیفہ چل دیا اور میری نظروں سے اوٹ ہو گیا تو میرے خیالات بہکنے لگے، مجھے گزشتہ محبتیں یاد آنے لگیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خلیفہ جو چاہے میرے ساتھ کرے، میں برداشت کر لوں گا۔ یہ کہہ کر میں الٹے پاؤں پھرا، ٹوکرے کے پاس پہنچا، اس میں بیٹھ کر مجلس میں پہنچ گیا۔ لڑکی کہنے لگی کہ تو پرانا یار نکلا۔ میں نے کہا کہ درست ہے۔ وہ بولی تو نے ہمارے گھر کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ میں نے کہا میری جان تجھ پر قربان، مہمانداری 3 دن کی ہوتی ہے، اگر اس کے بعد آؤں تو میرا خون تجھ پر حلال ہے۔ وہ جلسہ بھی اسی طرح ختم ہوا اور جب جانے کا وقت آیا تو مجھے یقین تھا کہ مامون ضرور مجھ سے پوچھے گا اور جب تک تفصیل کے ساتھ نہ سن لے گا اسے چین نہ آئے گا۔ اب میں نے لڑکی سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے گانے سے بہت دلچسپی ہے۔ میرا ایک چچیرا بھائی ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت، بلند مرتبہ، باسلیقہ اور اسحاق کا سب سے بڑا دوست ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تو فعلی اور فالتو ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا کہ تیرا چچیرا بھائی ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے، تو ہمیں اس کے تعارف سے انکار نہیں۔ اس کے بعد روانگی کا وقت آ گیا اور میں اٹھ کر اپنے گھر چل دیا۔ ابھی میں گھر پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ مامون کے فرستادوں نے آ کر مجھے گھیر لیا اور مجھے زبردستی پکڑ کر لے گئے۔
جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے کہا کہ اے اسحاق، کیا تو میری نافرمانی کرتا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں اے امیر المومنین، خدا جانتا ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ تیرا کیا قصہ ہے، سچ سچ بتا۔ میں نے عرض کیا کہ بہت خوب، لیکن تنہائی میں۔ اب اس نے حاضرین کو اشارہ کیا اور وہ ایک طرف ہو گئے۔ میں نے ماجرا بیان کیا اور کہا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ تجھے بھی ساتھ لاؤں گا۔ مامون بولا، یہ تو نے خوب کہا۔ اس دن بھر ہم مزے میں رہے، مگر مامون کا جی اس لڑکی میں لگا رہا اور ابھی وقت بھی نہ آیا تھا کہ ہم چل دیے، اور میں اس سے کہتا جاتا تھا کہ خبردار، اس کے آگے میرا نام لے کر نہ پکاریو، بلکہ میرے ساتھ نوکروں کا سا برتاؤ کیجیو۔ اس پر ہم دونوں متفق ہو گئے اور چلتے چلتے ٹوکرے کی جگہ پہنچے۔ دیکھا کہ اب وہاں 2 ٹوکرے ہیں، ایک میں میں اور دوسرے میں وہ بیٹھ گیا، اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں میں روز جایا کرتا تھا۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔